بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، انسان کی جب موت ہو جاتی ہے اور گھر والے مردے کو قبر میں دفن کر کے چلے آتے ہیں تو چند منٹوں میں مردہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو کیسے پکارتا ہے، آج ہم یہی سب اس ویڈیو میں بتائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لہٰذا آپ پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تب وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تب وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرے گا، جن سوالوں کے جواب ہماری اس زندگی میں موجود ہے۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں اس دنیا میں ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہوتا ہے۔ موت تک ایک انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور۔ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے کہ اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ تب فرشتے اس نیک انسان کو جنت سے لائی ایک ایسی خوشبو لگاتے ہیں جس خوشبو کی ایک بوند بھی اس دنیا میں بھیجی گئی تو تا قیامت یہ تمام دنیا اس خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ اس مردے کا جسم اس وقت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے، جہاں اس انسان کے لیے آسمانی دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 آسمانوں پر 7 دروازوں سے اس انسان کی روح گزرتی ہے، جہاں ہر دروازے پر موجود نگہبان اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ پھر جواب سننے کے بعد وہ اس انسان کو اگلے آسمان کی طرف بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس انسان کو دوبارہ دنیا میں لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے دنیا میں پیدا کیا ہے اور اسے دوبارہ دنیا میں ہی زندہ کروں گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب فرشتے اللہ کے حکم پر اس کو 7ویں زمین پر پہنچا دیتے ہیں، جو قیامت تک اس کا قبر ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ قبر کے اندر سے اس کی باتیں یہاں تک کہ قدموں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ تب اس کے پاس 2 فرشتے اپنی دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبتناک ہوتی ہے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور شعلہ زر ہے، اور ان کے بال زر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی ہاتھی کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئے گی۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کڑک آواز میں سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو یوں کہتا تھا کہ اگر مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، پھر جواب دے گا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ پوچھے گا کہ تجھے کس نے بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ تب اس وقت آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی حسین اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ تب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مگر اس سے پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، تو اسے فوراً بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے دائنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہی جہنم تھا، اور اب یہ ہے جنت ہے۔ تب وہ اس کھڑکی سے جنت کے نظارے دیکھے گا اس وقت تک جب تک وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اور قیامت کے بعد اسے اسی دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔
جو دروازہ اس کے لیے قبر میں کھولا گیا تھا۔ لیکن یہ سب اس انسان کے لیے نہیں ہوگا جو اس دنیا میں اللہ کے احکام کو بھول کر شیطانی کاموں میں مصروف رہا ہو۔ اس کے لیے یہ سب کچھ برعکس ہوگا، اس کا الٹا ہوگا اور اس کے لیے جہنم ہوگا۔ پہلے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی تاکہ اس کی خوشبو، ٹھنڈک، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھ سکے، اور پھر جسے بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ اس پر عذاب کے ساتھ ان نعمتوں کی حسرت بھی ہو کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اچھے کام نہیں کیا، لہٰذا ہمیں جہنم مل رہا ہے۔ تب اسے آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا ہتھوڑا ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اور اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے۔ مردہ اگر قبر میں زندہ دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ جائے گا، یا جہاں بھی ہوگا یا پھینک دیا گیا ہو، غرض کہیں ہو، اسے اسی وقت اور اسی جگہ پر سوالات ہوں گے۔ لہٰذا اگر ہمارا یہ سوال ہے کہ مردے کو دفن کرنے سے عذاب نہیں ملے گا تو یہ غلط ہے میرے دوستو، اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ پھر جب ان کو آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو پہلے آسمان کے دروازے پر ان کو داخل ہونے سے روک دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہاں تک کہ سوئی کے ناک میں سے ناک نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کرو۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں کتنے مصروف ہیں، اس بات سے بے خبر ہیں کہ موت ہمارے پیچھے ہے، لیکن ہم کس کے پیچھے ہیں اور اس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ایک بار آپ اپنے سے ضرور کیجئے گا۔ خدا حافظ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔